جیل میں ایسی قیدی عورت جس نے بغیر ہم بستری کے 7 سال میں 14 بچے پیدا کر دیے، اور وہ ہر سال 2 بچے کیسے پیدا کرتی، یہ وجہ جان کر آپ کی چیخیں نکل جائیں گی۔ میں اس عورت کی فائل اپنے سامنے کھول کر بیٹھی تھی جسے جیل میں ہر کوئی شبو کے نام سے پکارا کرتا تھا۔ قیدی نمبر 248 جس کا پورا نام شبانہ لیاقت تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کی فائل پڑھنی شروع کی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جو کچھ اس کی فائل میں درج تھا وہ پڑھ کر میں اپنی جگہ حیران رہ گئی تھی کہ بظاہر ایک جوان اور خوبصورت نظر آنے والی عورت بہت ہی شاطر مجرمہ تھی، جو 14 بچوں کی ماں تھی، اور جس بات نے مجھے حیران کیا تھا وہ اس کا غیر شادی شدہ ہونا تھا۔ اس کی فائل میں واضح طور پہ لکھا تھا کہ وہ ایک غیر شادی شدہ 14 بچوں کی ماں ہے، جس نے 7 سالوں میں 14 بچے جنم دے کر ایک انوکھا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اسی بات نے مجھے حیران ہونے پر مجبور کر دیا تھا کہ جب اس کی شادی نہیں ہوئی تو پھر 14 بچے کس نے تھے؟ جس جرم میں وہ سزا کاٹ رہی تھی وہ بھی انتہائی بھیانک تھی، اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ یہ عورت پچھلے 9 سال سے اسی جیل میں قید تھی، اور یہ جیل صرف اور صرف عورتوں کا جیل تھا۔ یہاں سے کسی مرد کا کوئی تعلق نہیں تھا، یہاں تک کہ یہاں موجود عملہ بھی عورتوں پر ہی مشتمل تھا، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ شبانہ اور شبو نے یہ 14 بچے بغیر مرد کے کیسے پیدا کیے ہیں۔ یہی بات جاننے کے لیے میں نے اپنے سارے ضروری کاموں کو ترک کر کے پہلے شبانہ کی فائل کو اچھی طرح اسٹڈی کیا، اور پھر اسے ایک الگ کوٹری میں بلا کر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ میں پوری طرح چوکنا تھی، کیونکہ اس طرح کی مجرم مائیں عام عورتوں کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ وہ کبھی بھی کچھ بھی کر جاتی ہیں، اور اپنی 15 سالہ نوکری میں مجھے اس بات کا بہت اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا۔ شبو مجھے دیکھ کے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میڈم صاحبہ، آپ کو مجھ سے ایسا کیا کام پڑ گیا ہے جو آپ نے مجھے تنہائی میں بلا لیا ہے؟ میری نظر اس کے پیٹ پر تھی، جس کو دیکھ کر میں بتا سکتی تھی کہ وہ کم سے کم 7 مہینوں سے حاملہ تھی۔ شبانہ نے میری نظروں کی تپش کو محسوس کیا تو ہنستے ہوئے کہنے لگی، اچھا تو آپ کو میرے حمل میں دلچسپی ہے؟ اس اندھیری کوٹری میں اس کی ہنسی بہت بھیانک معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے سختی سے کہا کہ مجھے زیادہ کچھ نہیں جاننا، سوائے اس کے کہ جب تم شادی شدہ نہیں ہو تو پھر تم نے 14 بچے کیسے پیدا کر لیے ہیں، اور وہ بھی اس کال کوٹری میں رہتے ہوئے جہاں کسی مرد کا تو دور ہوا کا بھی گزر ممکن نہیں، اور اب جو بچہ تمہارے پیٹ میں ہے اس کا باپ کون ہے؟ میرے سوالوں کا جواب دینے کے بجائے شبانہ ایک دفعہ پھر کھل کر ہنسی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا ہو۔ کانسٹیبل نے میرے اکیلے یہاں آنے سے پہلے ہی مجھے خبردار کیا تھا کہ شبو ایک نفسیاتی عورت ہے، اور جیل میں ہر کوئی اسے دور رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے کوئی علیحدہ کوٹری میں بھی اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ پرانی جیلر کا بھی اس نے بری طرح سر پھاڑ دیا تھا، اور اس کے سر پر 10 ٹانکے آئے تھے، اور جیسا جرم کر کے وہ یہاں تک پہنچی تھی وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ کافی دیر تک ہنستے رہنے کے بعد جب اس کی ہنسی رکی اور کوٹری میں سناٹا چھایا تو میں نے اسے کہا کہ تمہاری ہنسی کے دورے مجھے میرے سوالوں سے نہیں روک سکتے، مجھے سیدھی طرح میرے سوالوں کا جواب دو۔ آخر تم کس طرح حاملہ ہوئی ہو، اور تمہارے بچوں کا باپ کون ہے؟ تم کس طرح مردوں کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہو؟ آخر مجھے بھی تو کچھ پتا چلے۔ جب میری سختی میں کوئی کمی نہ ہوئی تو شبانہ میرے قریب آئی اور میرے کان کے قریب آہستہ سے اپنا منہ رکھ کے دھیمی آواز میں کہنے لگی، سچ سچ بتاؤں، یقین کرو کہ اس لمحے مجھے واقعی وہ کوئی پاگل عورت معلوم ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے تو میری ریڑھ کی ہڈی بھی سنسنا اٹھی تھی، کیونکہ وہ میرے حد سے زیادہ قریب تھی اور جسامت میں مجھ سے کہیں زیادہ لمبی چوڑی، اور اس کی فائل پہ درج اس کے کارناموں نے مجھے پہلے سے ہی بہت زیادہ چوکنا کیا ہوا تھا۔ میں نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے سختی سے کہا کہ ہاں، میں صرف اور صرف سچ ہی سننا چاہتی ہوں، کیونکہ جھوٹ سے مجھے نفرت ہے، اور اگر وہ مجھے سچ بتائے گی تو میں اس کی جان بخش دوں گی، ورنہ اسے میرے عطاب کا شکار ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور بہت آہستہ سے کہا کہ میں کنواری ہوں اور میرا کسی مرد سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہی سچ ہے۔ شبانہ کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آ گیا، کیونکہ میرے سامنے وہ حاملہ کھڑی تھی اور میرے منہ پر سچ کے نام پر جھوٹ کہہ رہی تھی۔ میں نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر لگایا اور کہا کہ تو پھر یہ بچہ کس کا ہے جو تمہارے پیٹ میں ہے، بنا کسی تعلق کے تم حاملہ ہو گئی ہو؟ تھپڑ کھاتے ہی وہ دوبارہ زور زور سے ہنسنے لگی، اور جب اس کی ہنسی کچھ کم ہوئی تو کہنے لگی، ہاں بالکل، اسی طرح جیسے پہلے میں نے 14 بچے پیدا کیے ہیں، اب پھر میں بچہ پیدا کرنے جا رہی ہوں،
اور وہ بھی بنا ہم بستری کے۔ بات مکمل ہوتے ہی اس پر دوبارہ ہنسی کا دورہ پڑا تھا اور میں جانتی تھی کہ یہ عورت اتنی آسانی سے کچھ بھی بتانے والی نہیں ہے۔ میں غصے کے عالم میں اسے کوٹری میں چھوڑ کر باہر نکل آئی تھی جہاں کانسٹیبل ہنا میرے انتظار میں کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، میڈم صاحبہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اس کے منہ نہ لگے، پتہ نہیں یہ جادوگرنی ہے یا پھر کوئی بہت ہی مکار عورت۔ یہ کیسے حاملہ ہو جاتی ہے کوئی نہیں جانتا، جبکہ یہ تو اپنی کوٹری سے باہر بھی بہت کم نکلتی ہے، اور اسے زیادہ تر بند ہی رکھا جاتا ہے کیونکہ کب اس کو دورہ پڑ جائے کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ میں نے تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے ہنا سے پوچھا کہ تم یہاں کتنے عرصے سے موجود ہو؟ میری بات سن کر اس نے کچھ حساب لگایا اور کہنے لگی کہ میں 3 سال 4 مہینے سے یہیں موجود ہوں، اور جب سے میں نے شبو کو اس طرح دیکھا ہے میرے سامنے اس نے 6 بچے پیدا کیے ہیں، لیکن نہ ہی وہ جیل سے کبھی باہر گئی ہے اور نہ ہی اسے کوئی ملنے کے لیے آتا ہے۔ پھر پتہ نہیں کیسے وہ حاملہ ہو جاتی ہے کوئی نہیں جانتا۔ شبانہ سے ہونے والی ملاقات اور ہنا کی باتوں نے مجھے شش و پنج میں مبتلا کر دیا۔ کچھ تو ایسا تھا جو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن پس سے پشت کوئی بڑی حقیقت پوشیدہ تھی اور جسے جاننے کے لیے مجھے شبانہ کے ماضی تک پہنچنا تھا۔ ایک عورت ہو کر جو جرم اس نے کیا تھا وہ کوئی عام لڑکی نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے میں نے شبانہ کے ماضی کو کنگالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ اس کے ماضی کو کنگالنے کا کیسا بھیانک سچ میرے سامنے آنے والا ہے، اور وہ سچائی تک پہنچ کر میرے اپنے ہوش اڑ گئے تھے۔ میرا نام عثمان ہے اور میں ایک جیلر تھی، اور معمول کے مطابق صبح صبح اپنے راؤنڈ پر تھی، جو مجھے جیل میں آئے زیادہ دن نہیں گزرے تھے۔ میری پوسٹنگ بس کچھ دنوں پہلے ہوئی تھی، اس لیے میں ابھی یہاں بہت کم لوگوں سے واقف تھی، ورنہ میری عادت تھی کہ میں ایک قیدی پر نظر رکھتی تھی اور جیل کے سبھی معاملات سے واقف رہا کرتی تھی۔ میری نوکری ایسی تھی کہ بہت زیادہ میں سخت مزاج ہو گئی تھی، میرے اندر سے نرمی بالکل ختم ہو گئی تھی، کیونکہ جن عورتوں سے میرا واسطہ پڑتا تھا وہ سب کے سب بہت شاطر اور سزا یافتہ ہوا کرتی تھی۔ ان کے اندر ماں بہن بیٹی جیسے جذبات میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ کوئی اپنے باپ کو مار کر یہاں تک پہنچتی تو کوئی اپنی اولاد کو بیچ کر، اور اس لیے میرا دل بھی ان کو لے کر بہت سخت تھا۔ میں اپنی نوکری کو لے کر بہت ہی ایماندار اور فرض شناس تھی، اس لیے اپنے ڈپارٹمنٹ میں میری بہت عزت تھی، اور جہاں کہیں کوئی گڑبڑ ہوتی میری پوسٹنگ وہاں کر دی جاتی۔ اور اس دفعہ بھی میں پوسٹنگ ہو کر فیصلہ آباد کی اس جیل میں آئی تھی جہاں خطرناک مجرماؤں کو سزا کے طور پہ رکھا جاتا تھا۔ یہ جیل بہت زیادہ بڑا تھا، اور آج میں پہلی دفعہ اس حصے میں آئی تھی جہاں عمر قید کی مجرم ماؤں کو رکھا گیا تھا۔ اس حصے میں زیادہ تر بڑی عمر کی عورتیں موجود تھیں جن کے چہروں پر شفافیت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے ابھی تک اس جیل کی مجرم ماؤں کی فائلیں چیک نہیں کی تھی، اس لیے مجھے کسی کے جرم کے بارے میں کچھ زیادہ خبر بھی نہیں تھی۔ میں سبھی پر نظر ڈال رہی تھی کہ جب ہی میری نظر ایک ایسی مجرم ماں پر پڑی جس کا پیٹ حد سے زیادہ بڑھا ہوا تھا، اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی، اور میں نے اپنی پچھلے آنے والی کانسٹیبل سے پوچھا کہ اس عورت کو کیا ہوا ہے، تو اس نے بتایا کہ یہ امید سے ہے۔ اتنا تو میں بھی جان گئی تھی کہ وہ حاملہ ہے، لیکن اس حالت میں وہ جیل کے اس حصے میں کیوں موجود تھی یہ بات میرے لیے حیران کن تھی۔ وہ کوئی 35 سال کی خوبصورت اور حسین عورت تھی جس کے چہرے پر زخم کے نشانات بتا رہے تھے کہ وہ کوئی بڑا گناہ کر کے یہاں تک پہنچی ہے، جس کے نشان آج بھی اس کے چہرے پر واضح ہیں۔ عموماً میں پہلی ہی نظر میں مجرموں کو اچھی طرح جان لیا کرتی تھی، لیکن کبھی کبھی کچھ چہرے پہلی نظر میں سمجھ نہیں آتے تھے، اور اس عورت کا چہرہ بھی ایسا ہی تھا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ کچھ دنوں پہلے ہی یہاں آئی ہے۔ یہی سوچ کر میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں یہاں کتنے روز ہو گئے ہیں اور کون سا جرم کر کے تم یہاں پہنچی ہو؟ کم سے کم اپنے پیٹ میں پلنے والے بچے کا ہی خیال کر لیتی۔ میری بات سن کر وہ زور سے ہنسی اور کہنے لگی کہ میں تو پچھلے 6 سال سے یہاں موجود ہوں، اب تو مجھے اپنا جرم بھی یاد نہیں رہا۔ اس عورت کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی اور کانسٹیبل سے کہا کہ کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ اگر یہ 6 سال سے یہاں ہے تو پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ کیونکہ یہ تو عورتوں کی جیل ہے، اور بغیر مرد کے یہ کیسے حاملہ ہو سکتی ہے؟ میرے سوال کے جواب میں کانسٹیبل نے کچھ بھی نہ کہا، اور وہ میرے پیچھے ایسے خاموش کھڑی رہی جیسے اسے خود بھی اس بات کی خبر نہ ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اس عورت سے مزید کوئی سوال جواب کرتی، مجھے بتایا گیا تھا کہ میرے دفتر میں کوئی ملاقاتی آیا ہے۔ یہ سن کر میں فوراً اپنے دفتر میں لوٹ آئی۔ کچھ سرکاری لوگ ملاقات کی غرض سے آئے ہوئے تھے، اور میں ان کے ساتھ ایسے مصروف ہوئی کہ شام کے وقت ہی فارغ ہوئی، اور پھر میری ڈیوٹی ختم ہو گئی اور میں گھر لوٹ آئی۔ وہ عورت، اس کا حمل میرے ذہن سے پوری طرح نکل چکا تھا، کیونکہ میرے اوپر کام کا بوجھ بہت زیادہ تھا۔ میرا ٹرانسفر اس جیل میں اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ یہاں کا نظام درہم برہم ہو چکا تھا۔ پرانی جیلر نے
قیدیوں کے ساتھ بہت برا سلوک رکھا ہوا تھا اور اسی وجہ سے آئے دن ادارے کو خبر میں بہت زیادہ بدنامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ واقعی یہاں آنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہاں سب کچھ الٹ پلٹ تھا اور کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہیں تھی، یہاں تک کہ قیدیوں کی مناسب خوراک بھی انہیں نہیں مل رہی تھی اور نہ ہی ان کے گھر والوں سے انہیں ملوانے کا کوئی خاص انتظام تھا۔ قیدیوں کو انسانوں کی طرح نہیں بلکہ بھیڑ بکریوں کی طرح رکھا گیا تھا۔ ایک ایک جیل میں 12 عورتیں بند تھیں۔ میری پوسٹنگ کو 15 دن ہو گئے تھے اور یہ 15 دن میں نے اس قدر مصروف گزارے تھے کہ مجھے سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی، اور آج بھی میں اس قدر تھک گئی تھی کہ میرے ذہن سے نکل ہی گیا تھا کہ آج میرے ایک لوتے بیٹی کی سالگرہ ہے۔ اور جب میں گھر لوٹی تو میرا بیٹا میرا انتظار میں بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ناراضگی کے تاثرات موجود تھے، اس لیے میں نے اسے پیار سے گود میں اٹھایا اور سوری کہہ کے کہ اتنی لیٹ ہو گئی ہوں۔ میری ساس، شوہر اور بیٹا اچھی طرح میری نوکری سے واقف تھے، اس لیے کوئی بھی زیادہ دیر مجھ سے خفا نہیں رہتا تھا۔ میرا بیٹا بھی جلدی مان گیا اور ہم نے بہت اچھی طرح اس کی سالگرہ منائی۔ میرا بیٹا ہادی میرا اکلوتا بیٹا تھا جو بہت ہی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا، اس لیے اس میں میری جان بستی تھی۔ میں اپنی نوکری میں کتنی بھی مصروف کیوں نہ ہوں، ہادی کے لیے ہمیشہ وقت نکال لیا کرتی تھی۔ آج بھی بہت زیادہ تھکے ہوئے ہونے کے باوجود میں نے بہت شاندار طریقے سے اس کی سالگرہ منائی تھی۔ رات کو تھکی ہاری جب میں سونے کے لیے لیٹی تو اچانک ہی میرے ذہن میں اس عورت کا چہرہ چلا آیا جس سے میں صبح صبح مل کر آئی تھی۔ میں اسی کو سوچ رہی تھی کہ میرے شوہر عباد کہنے لگے کہ کیا بات ہے، ساری رات اس پہر بھی آپ کے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے۔ عباد کی بات پر میں مسکرا اٹھی۔ یہ سچ تھا کہ میں انہیں بہت کم وقت دیتی تھی اور وہ بہت اچھی طرح میرے کام کی نوعیت کو سمجھتے تھے۔ عباد کہنے لگے کہ اتنے سالوں میں ہم صرف ایک بیٹے کے ماں باپ ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اور بھی بچے ہونے چاہیے۔ عباد کی بات سن کر میں چونک گئی تھی۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس وقت میرے دماغ میں قیدی نمبر 248 شبانہ لیاقت چل رہی تھی، اس لیے میں نے چھوٹتے ہی عباد سے پوچھا کہ کوئی عورت بغیر مرد کے بھی حاملہ ہو سکتی ہے؟ میری بات سن کر عباد چونک گئے اور کہنے لگے کہ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اکیلی عورت حاملہ ہو جائے؟ انسان تو کیا جانوروں کو بھی اولاد کے لیے اپنے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن تم کیوں اس وقت یہ سوال کر رہی ہو؟ میں نے مسکرا کر بات ٹال دی۔ میں عباد کو اپنی جیل سے متعلق زیادہ باتیں نہیں بتایا کرتی تھی۔ میری عادت تھی کہ میں اپنی ذاتی زندگی اور کام والی زندگی کو الگ الگ رکھتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں عباد کی باہوں میں مجھے سکون آ گیا تھا اور میں سارے دن کی تھکن اور شبانہ کو بھلا کر عباد کے ساتھ خوبصورت لمحات گزارنے لگی تھی۔ ہادی میرا اور عباد کا اکلوتا بیٹا تھا جسے پیدا کرنے کے لیے میں نے بہت جتن کیے تھے۔ حمل تھا کہ ٹھہرتا ہی نہیں تھا، پتہ نہیں کتنے علاج اور کتنی دعاؤں کے بعد ہادی میرے گود میں آیا تھا، اور ایک شبو تھی جو بغیر مرد کے ہی بچے پیدا کیے جا رہی تھی۔ اگلی صبح اٹھتے ہی میں نے اس کیس پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں اتنی خاموشی سے جیل کے اندر ایک قیدی کو کسی غلط حرکت میں ملوث نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ شبانہ سب کی نظروں میں دھول جھونک کر غیر مردوں کے ساتھ تعلق بناتی ہے، اور مجھے یہی راز جاننا تھا کہ آخر وہ کس طرح اتنے لوگوں کو چکمہ دے سکتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے مجھے اس کا ماضی ٹٹولنا تھا۔ وہ ایک بھیانک جرم کی سزا کاٹ رہی تھی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آج سے 10 سال پہلے اس نے اپنے باپ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا اور ان ٹکڑوں سے سالن پکا کر محلے والوں کو بانٹ دیا تھا۔ کچھ لوگوں کو شک ہوا اور انہوں نے پولیس کو اطلاع کر دی، اور اس طرح شبانہ گرفتار ہوئی، اور اس نے خود اپنا جرم اپنے منہ سے قبول کیا تھا کہ اس نے اپنے 60 سالہ باپ کو پہلے نیند کی گولیاں کھلائی تھیں اور اس کے بعد بڑی بے دردی سے آری کے ذریعے ٹکڑوں میں تبدیل کیا تھا۔ کوئی بیٹی اپنے ہی سگے باپ کے ساتھ کیسے اس طرح کر سکتی تھی؟ یہی جاننے کے لیے اس محلے تک میں پہنچ گئی جہاں شبانہ رہائش پذیر تھی، اور وہاں جا کر معلومات حاصل کرنے میں جو کچھ پتا چلا اس نے مجھے چونکا کر رکھ دیا۔ شبانہ کا باپ ایک شرابی آدمی تھا اور ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا، اور اسی نشے میں وہ اپنی بیوی یعنی شبانہ کی ماں کو مارنے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا، اور اسی کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر شبانہ کی ماں نے خودکشی کر لی تھی۔ اس وقت شبانہ صرف 15 سال کی تھی۔ شبانہ کی ماں خود تو اس دنیا سے چلی گئی، لیکن شبانہ کو اس کے باپ کے رحم و کرم پر چھوڑ گئی۔ شبانہ کے باپ نے اپنی جوان 15 سال کی بیٹی کو اپنے نشے کی بھینٹ چڑھا دیا، اور جب بھی اس کے پاس نشے کے پیسے نہ ہوتے تو وہ شبانہ کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیتا، اور جب شبانہ نے اس عمل کے لیے انکار کیا تو پھر محلے والوں نے دیکھا کہ شبانہ کے گھر رنگ برنگے مرد آنے لگے۔ وہ مرد کیوں آتے تھے اور ان کا شبانہ یا اس کے باپ سے کیا تعلق تھا،
یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور پھر ایک دن جب شبانہ نے سارے محلے کو قورمہ پکا کر تقسیم کیا تو کچھ محلے والوں کو شک ہو گیا کہ یہ گوشت انسانی گوشت ہے، اور اسی لیے پولیس والوں کو اطلاع کی گئی اور پتہ چلا کہ شبانہ نے تو اپنے باپ کو ہی آری سے کاٹ کر اس کے گوشت کا قورمہ بنا کر بانٹ دیا ہے۔ اسی روز وہ گرفتار ہو گئی اور اس نے اس بات کا اعتراف بھی کیا اور عدالت اسے عمر قید کی سزا کر گئی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ شبانہ نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا تھا اور ان مردوں کا شبانہ یا اس کے باپ سے کیا لینا دینا تھا۔ شبانہ نے کیسے اپنے باپ کو کاٹا تھا، ایک 16-17 سال کی لڑکی کیسے صفاقی کی انتہا کو چھو گئی تھی۔ نہ ہی شبانہ کا کوئی رشتہ دار تھا، نہ ہی کوئی جاننے والا، اسی لیے کسی محلے والے کو بھی خبر نہ ہوئی کہ شبانہ اب کہاں ہے، کس جیل میں ہے اور اسے کیا سزا ہوئی ہے۔ شبانہ کا ماضی بھی اتنا ہی الجھا ہوا تھا جتنا کہ اس کا حال، اور اب ایک وہی تھی جو مجھے ہر بات تفصیل سے اور سچ بتا سکتی تھی، لیکن اس کی چپتی ہوئی ہنسی میرے کانوں کے پردوں کو پھاڑنے لگتی تھی۔ میں ساری معلومات حاصل کر کے جب جیل پہنچی تو مجھے پتا چلا کہ شبانہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے چیک اپ کے لیے جیل کی ڈاکٹر آئی ہوئی تھی اور میں بھی وہیں پہنچ گئی۔ میں نے باتوں باتوں میں اس ڈاکٹر سے پوچھا کہ شبانہ کے بچوں کی ڈیلیوری کس نے کی ہے، تو اس نے کہا کہ وہ یہاں کی ایک ڈاکٹر ہے اور اسی نے شبانہ کے ہر بچے کو پیدا کروایا ہے۔ شبانہ کے پاس ہمیشہ جڑواں اور صحت مند بچے پیدا ہوتے تھے۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا تو پھر شبانہ کے بچے کہاں ہیں، کیا انہیں سرکاری ادارے میں بھیج دیا گیا ہے؟ میری بات سن کر اس ڈاکٹر نے لا علمی کا اظہار کیا اور کہنے لگی کہ اسے کچھ علم نہیں ہے۔ میں نے پرانی جیلر سے بھی شبانہ کے حوالے سے بات کرنے کا رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن میرا اسے رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ اسے کہیں دور کسی چھوٹے سے علاقے میں ٹرانسفر کر کے بھیج دیا تھا۔ اب مجھے شبانہ کی طبیعت کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرنا تھا، کیونکہ اس کی طبیعت کافی خراب تھی۔ کال کوٹری کے گھٹن زدہ ماحول میں ایک حاملہ عورت کا رہنا بہت ہی مشکل تھا، اور شبانہ تو پچھلے 7 سالوں سے حمل جیسے عمل سے گزر رہی تھی۔ تقریباً 2 دن بعد شبانہ کی طبیعت میں کافی سدھار آ گیا تو میں نے اسے اپنے آفس میں بلوایا اور اسے پہلے جوس پلایا تاکہ اس کی طبیعت مزید بہتر ہو جائے۔ شبانہ نے خاموشی سے جوس پی لیا تو میں نے اسے کہا کہ میں اس کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور میں اسے یہاں سے آزادی دلوا سکتی ہوں اگر وہ مجھے اپنی بارے میں ہر بات سچ بتا دے، تو میں اس کی سزا میں بہت حد تک کمی بھی کروا سکتی ہوں۔ شبانہ نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی کہ وہ جیل کی 4 دیواری سے باہر جانا ہی نہیں چاہتی، کیونکہ باہر کی دنیا میں اس کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچا ہے۔ میں نے مسکرا کر شبانہ سے کہا کہ اس کے بچے اس کے منتظر ہوں گے، اور جن بچوں کو وہ جنم دینے والی ہے وہ ان بچوں کے ساتھ بھی اپنی اچھی زندگی گزار سکتی ہے، اور ان بچوں کا کوئی نہ کوئی باپ بھی ہوگا جو اسے ایک بہتر زندگی دے گا جو اسے جیل میں بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ شبانہ نے نم آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ آپ کو میری بات پر یقین کیوں نہیں آتا؟ میرے بچوں کا کوئی باپ نہیں ہے، میں کسی کو نہیں جانتی، اور مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ میرے بچے کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، نہ ہی مجھے کچھ علم ہے کہ میں حاملہ کس طرح ہوتی ہوں۔ بس مجھے اتنی خبر ہے کہ میرے بچوں کو مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے اور میں اپنے ہر بچے کی یاد میں تڑپتی رہتی ہوں۔ آج شبانہ پہلے کی طرح ہنس نہیں رہی تھی، بلکہ شدید بیماری کے اثر نے اسے دکھی کر دیا تھا۔ اس کی بات پر میں باقی حیران ہو گئی تھی، کیونکہ اس کا لہجہ مجھے اس کی بات پر یقین کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نے جب اس سے دوبارہ پوچھا کہ کیا تم سچ نہیں جانتی ہو کہ تم حاملہ کیسے ہوتی ہو، تو اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو گر رہے تھے اور وہ اپنی ماضی کی داستان مجھے سنا رہی تھی، جسے سن کر میرے بھی آنسو بہنے لگے تھے۔ میں لاکھ سخت مزاج سہی لیکن ایک انسان تھی، اور اس کی داستان نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ شبانہ نے مجھے بتایا کہ اس کے باپ نے اپنے نشے کی لت کو پورا کرنے کے لیے اسے فروخت کرنا شروع کر دیا تھا، اور وہ اپنے گھر کی 4 دیواری میں ہر روز پامال ہونے لگی تھی، اور جب ظلم حد سے بڑھا تو اسے تنگ آ کر اپنے باپ کو بری طرح قتل کر دیا۔ اسے اپنے اس گناہ پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا، کیونکہ اس نے اپنے باپ کے جسم کے جتنے ٹکڑے کیے تھے اس سے کہیں زیادہ زخم اس کے باپ کی وجہ سے اسے ملے تھے۔ وہ سزا کاٹنے کے لیے جیل چلی آئی، لیکن یہاں آنے کے 6 مہینے بعد اسے پتا چلا کہ وہ تو حاملہ ہے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ عمل اسے جیل میں آنے کے بعد ہی ٹھہرا ہے، اور یہ بچہ کس کا تھا، اس کے شکم میں کب آیا، اسے معلوم نہیں تھا۔ اور پھر اس نے 14 بچوں کو اسی طرح جنم دیا، اور ایک دفعہ پھر اب وہ حاملہ تھی۔ اس کی کہانی سن کر مجھے اتنا تو سمجھ آ گیا تھا کہ وہ ایک بے قصور لڑکی ہے، لیکن پھر قصور کس کا تھا؟ اور یہی بات جاننے کے لیے جب میں نے جیل میں تفتیش شروع کی اور اپنے ہی ملازمین سے تفتیش کا آغاز کیا، تو ایک ایسا بھیانک سچ میرے سامنے آیا کہ میری جان نکل گئی۔
مجھ سے پہلے جو جیلر یہاں موجود تھی وہ یہاں کی ڈاکٹر کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور ہر مہینے قیدیوں کا جو چیک اپ ہوتا تھا اسی دوران اس نے شبوں کے اندر کسی مرد کے جراثیم منتقل کیے تھے اور اس سے بچہ پیدا کروا کر انہیں اسے فروخت کر دیا جاتا تھا۔ وہ جیلر اسی طرح کی سرگرمیوں میں ملوث تھی اور اچھی طرح جانتی تھی کہ کون کون سے قیدیوں سے ملاقات کے لیے ان کے گھر والے نہیں آتے تھے اور انہی قیدی عورتوں کو اپنے مقصد کے لیے وہ استعمال کرتی اور غلط کام کر کے پیسہ بناتی تھی۔ جب وہ واقعی مظلوم تھی اور اس نے کسی کے ساتھ ہم بستری نہیں کی تھی، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کیسے اتنے بچوں کی ماں بن گئی۔ میں نے جس جیلر کے خلاف کمپلینٹ فارورڈ کر دی تھی اور شبوں کی سزا کو بھی کم کروا دیا تھا، اب کچھ دن باقی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی۔ میں نے اسے یقین دلایا ہے کہ میں اسے اپنے گھر رکھ لوں گی اور اسے ایک اچھی زندگی دوں گی۔ وہ میرے گھر رہ کر میرے لیے عزت کے ساتھ کام کر سکتی ہے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی تھی اور اب جو بچے پیدا ہونے والے تھے ان پر بھی شبوں کا ہی حق تھا۔ میں اب اس کو ان بچوں سے جدا نہیں کر سکتی تھی۔ کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھ سے پہلے والی جیلر کو اس کی اس بھیانک جرم پر کوئی سزا ہوگی یا پھر وہ اپنی وردی کی وجہ سے قانون کی گرفت سے بچ جائے گی؟ کیا آپ لوگوں کو جیل کی زندگی کے بھیانک حقائق کا کچھ علم ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔